نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي
آقا جہان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ایک شخص کے لیے سوال کیا، دعا کی، اور وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخص نہیں ہے۔ وہ شخص وہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کے پہاڑ میں کھڑے تھے، بہت کا پہاڑ بھی ہلنا شروع ہو گیا، اس کے اندر بھی ڈوبش آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اپنی ایڑی کو پہاڑ کے اوپر مارا زور سے، اور یہ بات فرمائی کہ اے بہت کے پہاڑ کو یہ بات نہیں جانتا کہ آج اوپر کون کھڑا ہے، ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے، اور ایک شہید کھڑا ہے۔ وہ شہید کون تھا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے رات کو اٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے اللہ رب العزت کے آگے اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے اللہ رب العزت سے التجا کی، فریاد کی، مولا کریم آج مسلمان تیرے صحابہ کرام اللہ تیرے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لانے والے اللہ کمزور ہے، یہ جو کافر ہے نا مشرک مکے کے لوگ جو ہے انہیں تنگ کرتے ہیں، اللہ آج اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ میں تجھ سے عمر بن الخطاب کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن الخطاب کا سوال کیا اور اللہ سے یہ بات بولی، یا اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ اب دیکھنا انتخاب کس کا ہو رہا ہے، دعا کون کر رہا ہے اور چن کون رہا ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی نے دو رائے رکھی، اللہ یا تو ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے انتخاب کیا، اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب تیرے لیے عمر اچھا ہے، عمر بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو چنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب گلیوں سے گزرے تو شیطان بھاگتا تھا، آپ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے اس میں تو یوں محسوس ہوتا کہ عمر کھڑا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ سواروں کے اندر کھڑے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کہ سوار بیٹھے ہیں اور عمر کھڑے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ دیا، اتنی جوانی تھی کہ سارے کافر ڈرا کرتے۔ ادھر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، ادھر سے صبح کا وقت ہوا ہے، ابو جہل نے اپنا کرندہ بھیجا کہ جا عمر کی دہلیز میں دستک دے کر کے عمر کو بلا کر کے لا۔ جناب عمر فاروق آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کہتا ہے عمر تیری پہلوانی کے بڑے قصے سنے ہیں، تو بڑا طاقت والا ہے، بڑی تیری ہمت ہے، آج دیکھتے ہیں تیری ہمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا عمر 100 دوں گا، کیا جاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گردن کو لے کر کے آ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
غصے میں آیا ہے، کہیں میرے سر کے تاج کو لہو نہ کرے، کہیں میرے سر کے تاج کو نقصان نہ پہنچائے۔ آگے بڑھی، کہا عمر تو کس ارادے سے آیا ہے؟ کہتا ہے عمر مجھے پتا چلا ہے تم غیر مسلم ہو گئے ہو، غیر مذہب والے ہو گئے، تم نے اسلام قبول کیا، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہن کہتی ہے ہاں چھوڑ دیا، تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن باہر پھرے اور میرے گھر کے اندر میرے باغی پیدا ہو جائے۔ بیٹا ہمارا اور اپنی تلوار کو جب ہلایا بہن کی پیشانی کو لگی، خون نکلا بہن کی پیشانی سے، مار پیٹ کر کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ کر کے کہنے لگا، کہنے لگے جس دعا تو اللہ کے نبی نے کی تھی نا، اس نبی نے اس کی دعا کی رب کبریا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے۔ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کہنے لگے وہ بہن ہے جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی تو پڑھ کے سناؤ۔ بہن نے سورۃ طٰہٰ کی آیات شروع کر دی۔ نرم ہوا دل میں بات اتری، وہ بات اتری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر جناب جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے۔ دل نرم ہوا، کہا بہن میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں یہ بات سکھائی، یہ کلام سکھائی اور تمہیں اپنا مرید بنا کر کے رکھ لیا۔ وہ بہن کہتی ہے وہ بہن بھائی تو میرا ہی بھائی ہے، سگا ہی بھائی ہے، مگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نباتی کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ پہلے غسل کیا، تلوار بھی نیچے لٹکائی ہوئی پر جا رہا ہے، غلام بن کر کے جا رہا ہے۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت حمزہ دروازے سے
کے سینہ اطہر پر اللہ رب العزت الہام ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی میں نے بات کی، کسی بات میں مشورہ لینے کی بات کی، سب لوگ ایک سائیڈ پہ ہوتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ایک سائیڈ پہ ہوتا تھا۔ ادھر عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اپنے کڑتے کو ادا کر کے عبداللہ بن ابی منافق کے گلے میں ڈال دیا، اپنا جواب ڈال دیا۔ نماز کا وقت ہونے لگا، صحابہ کرام پیچھے صفے بنا کر کے کھڑے، کوئی نہیں بول رہا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اللہ کے نبی یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اگر مجھے اللہ رب العزت منع کر دیتا تو میں باز آ جاتا، نہ نماز پڑھتا تھا۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے، ادھر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اس شخص کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کرے، میں نے کوئی نہیں معاف کرنا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ منافق ہے، منافق کا جنازہ پڑھنا درست نہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، آج بھی یہ منافق ہے، کل بھی جو شخص آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، قرآن کا دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو، وہ بے ایمان ہے، مرتد ہے۔ یہ کس کی رائے ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو صبح آئے، نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کرام کو کہتے میں تمہیں ایک خواب نہ سناؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی خواب سنائیے، خواب کیا ہے؟ فرمایا ایک کھیتی ہے، اس کے اندر اناج کے بیج ڈال دیے گئے ہیں، کھیتی تیار ہو بنے، مگر اس میں پانی ڈالنے والا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، تھوڑا سا ہمت کر کے کنویں سے پانی نکال کے ڈالتا ہے اور تھوڑی سی زمین سے آب ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا جس نے پانی نکالا اور ڈول کے ڈول نکالتا چلا گیا، کھیتی کو اتنا سیراب کیا کہ کھیتی کے جو کنارے ہیں اس سے اوپر پانی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کھیتی تیار کر دی ہے، میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ابو بکر کھیتی کو پانی لگائے گا، مگر ہمت اور وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے اتنی کھیتی سے آب نہیں ہو سکے گی۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ رب العزت وہ طاقت دے گا، ہمت دے گا، جرأت دے گا کہ اتنا سیراب کریں گے، اتنا اسلام کو پھیلائیں گے، زمین کے کناروں سے باہر نکلیں گے۔ آج بھی مسلمان یہی دعائیں کرتے ہیں اللہ کہیں سے عمر جیسا لیڈر بھیج دے۔ آج ہم ہیں کہ اسلام سے دور ہے، یورپ میں چلے جاؤ وہ انگریز ہے، کوئی داعیہ، کوئی مجوسی، کوئی کیسا کافر ہے، اسلام کو ماننے والے نہیں، اسلام کو پسند نہیں کرتے، مگر لاکھ اس کا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمات کو سر انجام دیا، اپنی ہمتوں کو، اپنی بردباری کو اسلام کے غلبے کے لیے لگایا، مگر وہ وقت بھی آن پہنچا ہے جو سب پہ آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے اور ان کی یہ عادت تھی کہ مسجد میں جا کے نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کریں، کہ لیٹ آنے والے بھی شریک ہوئے۔ اب لولو بدبخت ایران کا رہنے والا غلام، یہ وہ شخص تھا جو آگے چھپا ہوا تھا،
نکلا اور 6 سے 7 بار کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ کے کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار تھا. وہ جانثار تھا جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کسی کی جرأت ہمت نہیں تھی. نماز میں اندر آ کر کے حملہ کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے ساتھی کو پکڑ کے اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا. نماز پوری ہوئی. یہ ابو لولو جاتا ہوا 6-7 لوگوں کو شہید کر کے آئی. صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس نے پھر اپنے آپ کو ہی مارا. اور یہ ایرانی تھا. وہ وقت قریب آ پہنچا جس کے اندر اتنی ہمت اتنی جسارت تھی اور دنیا میں اس کی بادشاہت تھی کہ دیکھا میرا وقت قریب آ گیا. اپنی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام بھیجا. کہا جاؤ مومنوں کی ماں سے اجازت لے کر کے آؤ. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دن گزارے ہیں. مجھے وہ دن یاد ہے, مجھے وہ دن یاد آتے ہیں. میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوتا فلاں جگہ گیا, مجھے وہ دن بڑے یاد آتے ہیں. اپنی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ گا میں عمر فاروق کی بات کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستک دی. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ماں جی آئی کہنے لگے میرے بابا نے بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ والی جو جگہ ہے تو مجھے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے لیے اپنا انتخاب کیا تھا. میں نے ایک دن خواب دیکھا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے میرے صحن میں میرے آنگن میں 3 پھول ہیں. تو اس کی تعبیر بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے بتایا تھا جب اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز ہوئی کہا عائشہ ایک پھول میں ہوں, ایک پھول تیرا ابو بکر باپ ہوگا اور ایک پھول ہوگا. آج تیسرا پھول آ گیا ہے میرے حجرہ میں میرے صحن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری جگہ پہ بیٹھے. وہ وقت ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفن ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کرتے ہی گھر سے دوبارہ بولا بیٹا میں حیات ہوں, دنیا میں ہو سکتا ہے میری حیات کرتے ہوئے ہمیں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی ہو میں فوت ہو جاؤں, مر جاؤں, شہید ہو جاؤں, پھر دوبارہ جانا ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر کے بات کرنا کہنا. ہو سکتا ہے اس کے بعد اپنی عائشہ صدیقہ کا ارادہ بدل جائے. دوبارہ پوچھا, دوبارہ اجازت مل گئی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنا دیا گیا. یہ کون تھے صحابہ کرام کن کی عظمتوں کا, کن کی رفعتوں کا, کتنی شان کا, بات کا بیان ہو رہا ہے. مولا کریم نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کرام ہیں جن کے تذکرے اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل اور زبور میں بھی رکھے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی یہ میرے نبی کے وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیحات تمہیدات بیان کرتے ہیں اور رکوع سجود کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.